سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان المعظم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے 25ویں پارے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے یا بیٹا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الشورى کی یہ 2 آیات کریمہ، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کھل کر واضح طور پر پیغام دے دیا، ارشاد فرما دیا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، یعنی اصل بادشاہ اللہ ہے، ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ حقیقی ملکیت باری تعالی جل شانہ عما نوالو کی ہے۔ اللہ نے زمین میں کسی کو کسی پر کسی چیز پر عارضی اختیار دے دیا، یعنی جب تک چاہے اللہ اسے مالک بنا دیا، مجازی مالک کہنا چاہیے۔ حقیقی مالک کون؟ اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔ للہ فرماتا ہے اللہ کے لیے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت۔ جو کچھ زمین میں نظر آ رہا ہے سب اللہ کا ہے۔ نباتات، جمادات، انسانات، حیوانات سب اللہ کے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں نظر آتا ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل سب اللہ کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ کا سمجھنا۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہیں مالک بنا دیا، تمہیں مختار بنا دیا، تم تصرف رکھتے ہو مگر اللہ کے حکم سے رکھتے ہو، ورنہ تمہارا کچھ بھی نہیں، تم خود بھی اپنے نہیں ہو، تمہارا اپنا وجود، تمہارا جسم، تمہاری جان اللہ کی ہے۔ تم اپنے اختیار سے زندہ نہیں رہ سکتے کہ جب تک چاہو رہو، نہیں، اللہ جب تک چاہتا ہے تمہیں زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، تم لوٹ جاتے ہو۔ تو اس بات پر یقین رکھو۔ یخلق ما یشاء، فرمایا پیدا کرتا ہے جو چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں۔ انسان کو مشکل ہو سکتی ہے کسی چیز کے بنانے میں، کبھی وہ قادر ہو کبھی نا قادر ہو، قدرت رکھے نہ رکھے، یہ تو انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے قدرت عطا فرما دے، اللہ نہ چاہے قدرت نہ عطا فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یخلق ما یشاء،
وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، قادر ہے، قدیر ہے ہر چیز پر۔ اب جب زمینوں اور آسمان کی تمام سلطنت اللہ کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، یخلق ما یشاء۔ اب فرمایا جو آج کے جمعہ کا موضوع ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، بیٹیاں عطا فرمائے جسے چاہے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ اولاد ہر شخص کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد عطا فرمائے۔ یہ تمنا تو نبیوں نے بھی کی، رسولوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، تو اس کی تو بالکل بھی ممانعت نہیں کہ کوئی اولاد کی دعا کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب دعا کرے تو نیک اولاد کی دعا کرے۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں، ابھی تو صرف دعا کر رہا ہے، مگر دعا میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد دے، نیکوں میں سے۔ تو یہ بھی نشاندہی کر دی کہ اولاد کی دعا کرنا اچھا ہے، منع نہیں ہے، مگر نیک کی قید لگا دینا، نیکی، نیک اولاد ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو پتا ہو کہ اولاد بری ہوگی تو پھر تو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بے اولاد اچھا ہے۔ یہ تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اولاد کیسی ہوگی، وہ دعا کر لیتا ہے، آگے چل کے پتہ چلتا ہے اولاد نیک ہوئی یا بد۔ لیکن دعا کیا کرنا چاہیے؟ نیک اولاد کی۔ اب اللہ ہے جب دینے پر آئے تو اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹا نہ دے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، پتہ چلتا ہے ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، کیونکہ انسان کا اختیار ہے ہی نہیں اس وقت۔ اللہ نے اب یہ اختیار اپنے پاس رکھا۔ اللہ جانتا ہے، حکمتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ سمجھتا ہے کس کو کیا دے اور کب دے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا ایسا۔ شادی ہو گئی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، پتہ چلتا ہے اولاد ہی نہیں ہے۔ علاج بھی ہو رہا ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، مگر نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ دوا اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ، اور دونوں کی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی دوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوا کرنا ہے، علاج کرنا ہے، بیوی کو بھی کرنا ہے، ضرورت پڑے تو شوہر کو بھی کرنا ہے، کیونکہ دوا ہے، علاج ہے۔ اور علاج کی ممانعت نہیں، بلکہ علاج تو سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوا اللہ کے رسول نے خود کی اور دوا کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو ہر بیماری کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوا بھی پیدا کی ہے۔ حدیث میں بھی آیا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی کوئی دوا نہ ہو۔ ہاں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی معلوم نہیں ہوتا کون سی چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، علاج کون سا ہے اس کا، یہ نہ پتہ ہو تو الگ مسئلہ ہے، مگر ہوگا۔ کبھی انگریزی علاج میں شفا ہوتی ہے، کبھی ہربل جڑی بوٹیوں کا علاج کارگر ہوتا ہے،
کبھی ایلوپیتھی، کبھی ہومیوپیتھی، کبھی حکمت، کبھی آریویدک جڑی بوٹیوں والا علاج. تو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں ہیں تو پھر اس کا علاج بھی کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہے. اب اولاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کئی سال ہو جاتے ہیں کسی کو اولاد نہیں ہوتی، مگر دوا بھی سنت اور دعا بھی سنت. دعا تو ایسی سنت ہے کہ کوئی نبی اس سے خالی نہیں، کوئی ولی اس سے خالی نہیں، کوئی صحابی اس سے خالی نہیں، اہل بیت پاک میں سے کوئی اس سے خالی نہیں. ہر ایک کے پاس دعا ملتی ہے، سب نے دعا کی. قرآن مجید دعاؤں کی نشانی بتا رہا ہے، حدیثوں میں دعا نظر آ رہی ہے. تو جہاں ہر چیز کے لیے دعا ہے وہاں اولاد کی بھی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں، مختلف وظائف ہیں، کرو، کوئی منع نہیں کر رہا. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جسے چاہے بیٹا دے، بیٹے دے. بیٹیوں کا ذکر پہلے آیا نام، اور بیٹوں کا بعد میں آیا. یعنی فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، بیٹیاں، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے. یعنی کہ بیٹا دے دے اور بیٹی نہ دے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، بیٹیاں دے دے بیٹے نہ دے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اس میں نہ ڈاکٹر کا عمل دخل ہے، نہ مریض کا، نہ ماں باپ کا. ماں باپ تو جتنا کچھ عمل اللہ نے بتا دیا بس اسی پر کاربند ہوتے ہیں. باقی اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ پھر اللہ کی مرضی ہے. ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، دعا، تعویذ، دم درود جو اللہ کے نام سے ہو اس کی ممانعت نہیں ہے، کیے جاؤ، اور کچھ نہیں تو عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے. بھائی اگر کوئی اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھ رہا ہے علاج کی نیت سے، تو اگر بالفرض مقصد پورا نہ ہو تو نقصان کیا ہوا؟ کیا گناہ ہوا؟ کچھ نہیں، ثواب ہوا. کس کا؟ ذکر اللہ کا. کیونکہ آپ نے اللہ کے کلام میں سے پڑھا نا، کچھ کوئی دعائیں پڑھیں، حدیث میں سے کچھ پڑھا، کوئی وظیفہ پڑھا، تو وہ تو اگر شرکیہ نہیں ہے، جیسے تعویذات کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر تعویذات میں کوئی شرک کی بات نہیں تو بالکل جائز ہے. کفریہ شرکیہ کلمات سے خالی ہوں، تعویذ فضول باتوں سے خالی ہوں تو جائز ہے. اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملتا ہے. دم درود کا ذکر، جھاڑ پھونک کا ذکر، تو یہ تو جاری رہے گا اور جاری رہنا چاہیے. اب اولاد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ چاہے تو فرما دیا کہ بیٹیاں عطا فرمائے، چاہے تو بیٹے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار دکھایا بھی ہے لوگوں کو. دیکھیے آپ، نبیوں میں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، اس میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بیٹا کوئی بھی نہیں تھا، بیٹیاں ہوئیں. اللہ کی مرضی ہے پیغمبر. لوط علیہ السلام بھی پیغمبر، قرآن مجید میں ان کا ذکر. شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر، قرآن میں ان کا ذکر. مگر اللہ نے انہیں اولاد دی تو صرف بیٹیاں دی، لڑکیاں. بیٹا ان کو عطا نہیں فرمایا اللہ نے. مرضی اللہ کی، مرضی مولا ازہم اولا. مولا کی مرضی سب سے بڑھ کر ہے، بندہ کیا کرے.
بندے کی عاجزی کا اظہار یہیں سے ہوتا ہے کہ کتنا ہی امیر ہو کوئی، کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، مگر بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس کا کوئی عہدہ، کوئی منصب اس معاملے میں کام نہیں آتا، کیونکہ یہ تو اللہ کے پاس سے ہے نا. جیسے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، نہ کوئی خود مار سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. ایسے ہی بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر گزرے، مگر دونوں کے ہاں بیٹیاں ہوئیں، بیٹے نہیں ہوئے. اور مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی جن کی میں نے دعا پڑھی ربی حب لی من الصالحین، کہ جنہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے نیکوں میں سے اولاد دے، تو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، تو بیٹے عطا فرمائے، بیٹی نہ دی. ان کے ہاں بیٹے ہوئے، دو بیٹے بڑے مشہور ہیں نا ان کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں بھائی تھے، دونوں بیٹے تھے. ان کے ہاں بیٹی کوئی نہیں ہوئی، بلکہ اسماعیل علیہ السلام تو اتنے مشہور ہوئے کہ عید قربانی پر ان کی یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چلی آ رہی ہے. دیکھیں آپ، مسلمانوں کے ہاں یہ عبادت قربانی کی جو ہے یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے بیٹا دیا، دعا کی اے اللہ مجھے نیکوں میں سے اولاد دے دیا اللہ نے بیٹا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ دکھایا کہ اسی بیٹے کو تم میری راہ میں ذبح کر رہے ہو، اور وہ تیار بھی ہو گئے. یہی واقعہ ہے نا، اسی واقعہ کی یاد میں تو آپ لوگ قربانی کرتے ہو بھائی. یہ جانور جو بڑے بڑے قربان ہوتے ہیں، بکرے، گائے، اونٹ، بیل، دمبے، بھیڑ، بکریاں، کون سے واقعے کی یادگار میں؟ اسی واقعے کی. جس اللہ نے بیٹا دیا اسی اللہ نے خواب میں وحی کر دی. انبیاء کا خواب تو وہی ہوتا ہے نا، عام آدمی کا خواب نہیں ہوتا، مگر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تو یہ خواب دیکھا میں نے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تو تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، میں نے تجھے مانگا تھا اللہ سے، اللہ ہی تجھے لینا بھی چاہ رہا ہے. حکم دیا خواب میں مجھے کہ قربان کر بیٹے کو. کیا کہتا ہے تو؟ تو بیٹے نے کہا ہے میرے باپ افعل ما تؤمر، آپ وہ کرو جس کا آپ کو حکم دے دیا گیا. یعنی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں کسی سے کیا پوچھنا؟ اللہ کے حکم میں چوں چرا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. بس آپ مجھے تیار پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب دیکھیں اللہ نے خواب میں دکھایا کہ ذبح کر رہے ہیں، پھر اللہ ہی نے بچا بھی لیا. یہ تو امتحان تھا نا، ایک صرف امتحان، ٹیسٹ. ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا، جانور ذبح ہو گیا. اسی جانور کی یاد ہوتی رہتی ہے ہر سال قربانی کے طور پر. تو میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے انہیں بیٹے دیے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل، اسحاق، پھر ان کو آگے اولادیں دی اللہ نے، اس میں بیٹے بھی ہوئی، بیٹیاں بھی ہوئی. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، سسٹم. کسی کے ہاں بیٹے 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 ہوتے رہتے ہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں چاہوں تو بیٹے دوں، میں چاہوں تو بیٹیاں دوں، میں چاہوں تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دوں. میری
مرضی میں عمل دخل کسی کا نہیں. میری مرضی ہے، میں حکمت کے تحت جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں. تو کہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہیں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، کہیں کوئی ایک بچے کو بھی ترستا ہے، کسی کا ایک بھی اولاد نہیں، کوئی بے اولاد رہتا ہے. کئی جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرتا ہے، پھر اس سے بھی اولاد نہیں ہوتی. کئی علماء بزرگان دین میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی شادیاں ایک سے زیادہ ہوئیں، نکاح ایک سے زیادہ ہوئے، مگر اولاد کوئی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام قدرت ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، فرمایا اور جسے چاہے بانجھ کر دے. بانجھ یعنی اولاد ہوگی ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کیسا نظام اللہ کا ہے. کہیں چاہے تو بیٹیاں، کہیں چاہے تو بیٹے، کہیں چاہے تو بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور کہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بانجھ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، عقیم مانا بانجھ، کہ اس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی. بس اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کئی سال گزر جائیں اولاد نہیں ہوتی، تو اب اللہ کے اوپر ہے. دوائیں الگ کی، دعائیں الگ کی، تو قصور کسی کا بھی نہیں ہے، نہ دوا والے کا ہے نہ دعا والے کا ہے، بس مرضی اللہ کی. اب دیکھیں نا پیغمبر کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، نبیوں کی، کہ انہوں نے دعائیں کی، دے دی اللہ نے اولاد. دوسروں نے بھی کی ہوں گی، نہیں دی اللہ نے اولاد. تو یہ اللہ کے اوپر ہے، جس طرح چاہے کرتے. انہ علیم قدیر، فرمایا بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے. یعنی اسے علم ہے کہ اولاد دینی ہے یا نہیں دینی، کون سی دینی ہے کون سی نہیں دینی، یا جڑواں دینی ہے نا، یا دے کر پھر لے لینی ہے. یہ ساری مثالیں معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب دیکھیے ہمارے نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی، شہزادیاں، مگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے واپس لے لیے. بتائیے آپ، رحمت العالمین جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اولادیں عطا فرمائے، خاتم النبیین، شافی المذنبین، انہیں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، مگر واپس لے لیے. شیر خارگی میں واپس لے لیے، ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو سکا. دودھ پیتی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کو اپنے پاس بلا لیا. ہے نا تاریخ، کوئی جھٹلا سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے؟ نہیں. اور شہزادیاں اللہ نے دی، تو اللہ نے ان کو پھر آگے بھی اولادیں بھی عطا فرمائی. دیکھ لیجئے شہزادیاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمن صاحبزادے، شہزادے، جو بچپن میں اللہ کے پاس چلے گئے. اور صاحبزادیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. 4 صاحبزادیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جن کی شادیاں ہوئیں، جن سے اولادیں بھی ہوئیں. تو یہ اللہ ہے، جس طرح جس کو چاہے دے دے. اب معاشرے میں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کسی کو اللہ عطا فرما دے، تو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ جسے بیٹی دیتا ہے تو اس کا چہرہ تو دیکھے گا کہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ناراض ہوتا ہے. تو ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، اللہ سے راضی رہنا ہے. کیوں؟ کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں نعمتیں اللہ کی، دونوں اللہ کی رحمتوں میں سے. اللہ جسے چاہے جس طرح چاہے عطا فرما دے، ہے نا. عمل دخل انسان کا نہیں ہے اس میں، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے. مگر بعض اوقات بیٹی ہونے پر لوگ ناخوش ہوتے ہیں، مگر ناخوش ہونا جو ہے نا، یہ بے برکتی ہے.
بے برکتی اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو احادیث شریفہ میں خوشخبریاں عطا فرمائی بیٹی والوں کو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ایک بہت بڑی خوشخبری فرمایا، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، اس نے ان کی تربیت کی، اس نے ان کی پرورش کی، تعلیم دی، وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا کہ 2 انگلیاں ملایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگشت مبارک ملا کے فرمایا میرے ساتھ ایسا ہوگا قیامت میں جنت میں جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے، کسی عالم سے، مفتی سے، مولانا سے پوچھ لو آپ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بھی حدیثیں فرمائی بیٹیوں کے بارے میں کہ اگر جس کو اللہ نے بیٹیاں دے دیں، بیٹے نہیں دیے، وہ اسی پر خوش ہے اور کوئی انکار نہیں کر رہا، کوئی ماتم نہیں کر رہا، بیٹیوں کو مار نہیں رہا، بیٹی کو قتل نہیں کر رہا جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہو نا، کسی نے 7 دن کی بیٹی کو مار دیا، بدبخت۔ یہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، جہالت۔ عہد جاہلیت میں یہ ہوتا تھا جب اسلام نہیں تھا کہ عرب معاشرے میں لوگ بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، معاذ اللہ، اللہ بچائے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہوئے، مگر عہد جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا، اور بعد میں اسلام لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو بہت شرمندہ ہوں، کیا بنے گا میرا کہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی تھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور میں نے سب کو زندہ دفنا دیا، زندہ درگور کر دیا، اب میری کفارہ میرا کیا ہے، کیا بنے گا میرا، مجھ کو بتائیے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو نے تو بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اب تیرے لیے یہی ہے کہ تو ہر بیٹی کے بدلے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر، غلام آزاد کر، اونٹ قربان کر، یعنی کہ کفارہ ہے تیرا یہ، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، جو کر چکا وہ تو کر چکا، مگر عہد جاہلیت میں کیا تھا نا انہوں نے، اب تو عہد جاہلیت نہیں ہے، خود بخود لوگ اگر جاہل ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب بھی اگر لوگ جاہل بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہونے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، حدیثیں آنے کے بعد، تبلیغ ہونے کے بعد، جگہ جگہ اسلام کی تعلیمات پھیلنے کے بعد بھی لوگ جاہل بنے تو کھڈے میں جائیں، ان کا نصیب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ التکویر ہے، اس میں الگ اللہ نے ارشاد فرمایا، 30واں پارہ، آخری پارہ، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس خطا پر ماری گئی۔ قرآن کہہ رہا کہ عہد جاہلیت میں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو زندہ کر کے انہی سے سوال کرے گا تاکہ اپنی زبان سے بتائے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ نومولود جو پیدا ہونے کے بعد دفنا دی گئی، زندہ درگور کر دی گئی، اللہ فرماتا ہے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو ہی بتا دے اپنے منہ سے تاکہ زیادہ بہتر ہو جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تجھے کس نے مارا، کس نے قتل کیا، کس نے زمین میں دبایا، مگر تیری زبان سے اس لیے اللہ کہلوانا چاہتا ہے کہ تو آج گویا ہو جائے اور زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے مجھے زندہ درگور کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس خطا پر ماری گئی، یہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ بیٹا بیٹیاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ مسلمانوں کو خاص کر یہ چاہیے کہ اللہ جو بھی انہیں دے اس پر صبر کریں، شکر کریں۔ کسی کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے آپ نے سنا قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا جس کو چاہے بانجھ کر دے، اور بانجھ کو بھی اگر اللہ اولاد دینا چاہے تو قرآن نے تو یہ بھی بتا دیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، قرآن میں ذکر ہے، خود بوڑھے تھے، دعا کی اللہ مجھے اولاد ہو جائے کوئی، مگر میری بیوی تو بانجھ ہے، اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی اس کو۔ اللہ نے فرمایا ہوگی، اور ہوئی،
یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا اختیار ہے نا, تم کیوں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو؟ میرا اختیار ہے. بانجھ کو میں ایسا کر دوں کہ ہرا بھرا کر دوں, یہ میرا اختیار ہے. اور کسی کو بانجھ رہنے دوں, کسی کو بیٹیاں دوں, کسی کو بیٹے دوں, یہ اللہ کے اختیار میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب دے دی اولاد تو اس کو سنبھالنا, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اولاد کے حقوق جہاں بیان فرمائے, وہاں ایک لائن میں یہ لکھا کہ خاص کر بیٹیاں ان کی دلجوئی کا خاص خیال رکھے کیونکہ ان کا دل نازک ہوتا ہے. کہ اگر بیٹیاں ہیں نا تمہارے یہاں گھروں میں, تو فرمایا بیٹوں کو ان کے اوپر ترجیح مت دو اس طرح سے کہ پتہ چلے بیٹیوں کو تو انہوں نے دبا دیا اور بیٹوں کو اوپر کر دیا. نہیں, ان کو بھی برابر کا حصہ دو. یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت محمدیہ میں زندگی میں ماں باپ کو حکم ہے کہ جیسا بیٹے کو دے ویسے بیٹی کو بھی دے, تفریق نہ کرے کم اور زیادہ کی. جتنا حق بیٹے کا سمجھے اتنا ہی حق بیٹی کا بھی سمجھے زندگی کے اندر. تو بچیوں کو بھی تعلیم, تربیت, پڑھانا لکھانا یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور اسلام کے احکامات میں سے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.